نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، جنگ صفین کے بعد تحکیم کے واقعہ میں جب بات نہ بن پائی تو شام والوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خلافت کی بیعت کر لی اور آپ ملک شام کے لیے خلیفہ بن گئے۔ چونکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 19 ہجری میں حضرت یزید بن ابی سفیان کی وفات کے بعد حضرت عمر نے ملک شام کا خلیفہ یا گورنر بنا کر وہاں پر تعینات کیا ہوا تھا۔ جب وہاں پر ان کو 19 ہجری میں گورنر تعینات کیا گیا تو حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے دور حکومت میں حضرت معاویہ وہیں پر شام ہی کے گورنر رہے۔ اس دوران جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر بیٹھے تو ان کے درمیان یہ جنگ جمل اور جنگ صفین ہوئی، اور پھر 37 ہجری سے 40 ہجری کے درمیان چونکہ حضرت معاویہ اور حضرت علی کے درمیان صلح ہو چکی تھی، ان 3 سالوں میں حضرت علی اور حضرت معاویہ کی باہم کوئی لڑائی نہیں ہوئی، اگرچہ بعض جو قائدین اور عمال سلطنت تھے جانبین سے وہ باہم مقامات پر ایک مقامات پر دست و گریباں ہوتے رہے، لیکن بحیثیت مجموعی حضرت علی اور معاویہ کا دور اچھا گزر رہا تھا۔ لیکن یہ بات خوارج اور نواسب اور روافظ کے لیے ناقابل برداشت تھی کہ اسلام کا گلشن دوبارہ کیوں سرسبز و شاداب ہو رہا ہے، لہٰذا انہوں نے ایک منظم منصوبے کے تحت حضرت علی، حضرت معاویہ، حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کی سازش کی، اور 21 رمضان المبارک کو 41 ہجری کو حضرت علی کو شہید کر دیا گیا۔ ان کی شہادت کے بعد جب معاملات پھر دوبارہ فساد کی طرف جانے لگے اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ان کوفہ والوں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی اور حضرت علی کے بعد حضرت حسن کو مسند خلافت پر بٹھا دیا، اور یہ 37 ہجری سے باضابطہ 2 نظام چل رہے تھے۔ ملک شام میں حضرت معاویہ اور ان کے پیروکار تھے، اور کوفہ میں حضرت علی اور ان کے پیروکار تھے۔ امت 2 طبقوں میں 2 حصوں میں بٹی ہوئی اپنا کام کر رہی تھی، لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی موجود تھی کہ جو صلح کروا دیں گے، لہذا حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کرنے کا ارادہ کیا، جس کی بنیاد پر ان کے جو شیعہ تھے، ان کے پیروکار تھے، ان کے اپنی شیعہ کتب بہار الانوار وغیرہ میں لکھا ہے کہ انہوں نے حضرت حسن کو محض یہ ارادہ کرنے پہ زخمی کر دیا، ان کو نیزہ مارا، ان کا سامان وغیرہ لوٹ لیا۔ اس پر حضرت حسن نے کہا کہ حضرت معاویہ اس اعتبار سے میرے لیے بہتر ہے کہ میں ان سے کوئی معاہدہ کر لوں اور اپنی جان و مال کو محفوظ کر لوں، بجائے اس کے کہ میرے شیعہ ہی مجھے قتل کر دیں اور میرے گھر بار کو لوٹ لیں اور مجھے نقصان پہنچائیں۔ اور وہی ہوا جب حضرت حسن نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر لی۔ اس صلح کے بعد جب وہ واپس کوفہ میں تشریف لے کر گئے تو وہاں پر حضرت حسن کے پیروکاروں میں سے ایک آدمی تھا جس کا نام ابو عامر تھا، ابو عامر سعید ابن نطل غالباً اس کا نام ہے۔ اس نے کھڑے ہو کر کہا السلام علیکم یا مذل المومنین، حضرت حسن سے کہا السلام علیکم اے مومنوں کو ذلیل کرنے والے۔ تو اس پر حضرت حسن خفا ہوئے اور کہا میں مسلمانوں کی خون کو حکومتوں کے لیے بہنے دینا پسند نہیں کرتا، اس لیے میں نے صلح کی ہے کہ حکومت کے لیے مسلمانوں کا خون نہ بہے۔ اخبار الطوال میں علامہ دینوری جو کہ شیعہ مذہب کے بہت بڑے مورخ ہیں، انہوں نے صلح حسن کی شرائط کو ذکر کیا۔ یہ وہ شرائط ہیں جن پر عام طور پہ لوگ کینہ اٹھاتے ہیں، تو ہم فریق مخالف ہی کی کتاب سے حوالہ پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے پہلی شرط یہ دی کہ اہل عراق کو امان دیا جائے گا، تمام رعایا کو امن دیا جائے گا، لوگوں کی یاوہ گوئی اور لغویات کو برداشت کیا جائے گا، احواز اور دار ابجرد کی جو تمام جو سالانہ آمدنی ہے وہ حضرت حسن کو دی جائے گی، کوفہ کے بیت المال سے 50 لاکھ درہم حضرت حسن کو دیے جائیں گے، حضرت حسین ابن علی کو 20 لاکھ درہم سالانہ وظیفہ دیا جائے گا، اور عطایا اور صلاحجات کے معاملہ میں بنو ہاشم کو بنو عبد الشمس پر فضیلت دی جائے گی۔ اور علامہ اربلی نے اور ملا باقر مجلسی نے ایک شرط کا اور اضافہ کیا ہے کہ کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور سیرت خلفائے راشدین پر عمل کرنا ہوگا۔ اب یہ علامہ دینوری کے مطابق جو ہے، اور یہ ان شرائط کو عبداللہ بن عامر نے حضرت معاویہ کے پاس بھیجا، جسے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے تسلیم کیا اور اس پر دستخط کیے۔ علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب
سواق المحرقہ میں لکھتے ہیں اشترط علیہ شرطن کثیرہ، انہیں اس پر اور بھی کافی شرطیں لگائی گئی تھیں جن کو حضرت معاویہ نے نہ صرف قبول کیا بلکہ ان شرائط پر ان کے ساتھ صلح فرمائی۔ مزید علامہ دینوری نے اپنی کتاب اخبار الطوال میں یہ وضاحت کی کہ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کی وفات ہوئی تو کچھ لوگوں نے حضرت حسین کو اس معاملے میں جا کر آمادہ کرنے کی کوشش کی کہ آپ اس بیعت کو توڑ دیں، تو انہوں نے آگے سے یہ جواب دیا انا قد بایعنا وعاہدنا ولا سبیل الی نقض بیعتنا، کہ ہم نے بے شک بیعت کی ہے اور ہم نے معاہدہ کیا ہوا ہے اور ہمارے پاس بیعت توڑنے کا کوئی جواز باقی نہیں ہے، کوئی راستہ باقی نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ حضرت حسن کی شرائط پر حضرت معاویہ پورے اتر رہے تھے کہ ان کی وفات کے بعد بھی حضرت حسین یہی فرما رہے ہیں کہ ہم اس معاملے میں بیعت کو توڑنے والے نہیں ہیں۔ تو یہ وہ شرائط تھیں کہ جن شرائط کو شیعہ مورخین نے نقل کیا اور اہل سنت مورخین نے بھی نقل کیا۔ بعض لوگوں نے اس میں کچھ ایک دو اور شرطیں جو بلا سند ہیں ان کو ساتھ شامل کرنے کی کوشش کی کہ ایک شرط یہ تھی کہ اپنے بعد کسی کو خلیفہ نہیں بناؤ گے، تو انہوں نے یزید کو خلیفہ بنا کر شرائط کی خلاف ورزی کی ہے۔ حالانکہ یہ اعتراض ان کے گھر سے آئے جو مخالفین ہیں تو زیادہ معتبر ہے، جبکہ شیعہ کی کتاب روضہ کافی میں امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کا تبصرہ موجود ہے جس میں وہ خود یہ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بن علی نے جن شرائط پر صلح کی ہے، جن جن چیزوں پر سورج طلوع ہوتا ہے وہ ان میں سب سے بہترین چیز وہ صلح حسن ہے، صلح حسن کی شرائط ہیں۔ اب ائمہ اہل بیت کو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ اس میں کسی شرط کی مخالفت ہوئی ہے یا خلاف ورزی ہوئی ہے۔ اگر ایسا ہوا ہوتا تو حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ تو بعد میں آئے ہیں، وہ تو کہہ سکتے تھے کہ اس شرط کی مخالفت ہوئی ہے، لیکن حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کی اس ملفوظ کو، اس مبارک قول کو خود ان کے اپنی کتاب روضہ کافی میں نقل کیا گیا ہے۔ اور یہ چونکہ حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایسی ایسی باتیں منسوب کی گئی جو ان کے منصب کے مطابق بھی نہیں ہیں، اور ایک شرط ایک کسی ذریعے سے معلوم ہوا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ایک شرط یہ تھی کہ مجھے اپنے بعد مجھے خلیفہ بنایا جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ اگر حضرت حسن نے ہی دوبارہ خلافت لینی ہوتی تو پہلے دینی ہی کیوں تھی؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ جو خلافت عطا کر چکے دے دی، اب وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ خلافت مجھے دوبارہ واپس دی جائے؟ تو ایسے افسانے بنا کر اصل میں حضرت معاویہ یا خاندان بنو امیہ سے اپنی دشمنی کا ان لوگوں نے اظہار کرنا ہوتا ہے، ورنہ شرائط میں کوئی ایسی بات نہیں جس کی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ مخالفت کی ہو یا ان شرائط کو پورا نہ کیا ہو یا ان شرائط کے پورا نہ کرنے کی وجہ سے خاندان اہل بیت کو ان سے کوئی تنازع پیدا ہوا ہو، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ محض شر پسندوں کے دل و دماغ کی اپنی گھڑی ہوئی باتیں ہیں، اپنے گھڑے ہوئے افسانے ہیں جن کا حقیقت حال سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرات ائمہ اہل بیت ان شرائط پر بھی مطمئن تھے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح ان شرائط کو پورا کیا اس بنیاد پر بھی وہ مطمئن تھے کہ ان حضرت معاویہ نے شرائط کا حق ادا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس تاریخ کے کچرے میں الجھنے کی بجائے صحابہ اور اہل بیت کے مقدس مقام کو کتاب و سنت کی روشنی میں پرکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔